اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ امید کرتی ہوں جو حضرات میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور جہاں بھی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے خاص حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسا خاص عمل بتاؤں گی کہ آپ میں ایک ایسا عمل بتاؤں گی کہ آپ اگر ان 3 کاموں کو چھوڑ دیں گے تو آپ گناہوں سے بچ جائیں گے، بڑے بڑے گناہوں سے بچ جائیں گے۔ گناہ تو گناہ ہوتا ہے، لیکن جو میں آج آپ لوگوں کو ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ 3 کام چھوڑ دے گا تو سب سے بڑے گناہ ہی یہ 3 ہیں۔ جو شخص یہ 3 کام چھوڑ دے گا تو اس کے اندر جتنی بھی خامیاں ہوں، جتنے بھی وہ گناہ کرتا ہوں، ان گناہوں میں سے یہ 3 گناہ چھوڑ دے گا تو اس کے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے، اور وہ آہستہ آہستہ جب ان 3 کاموں کو چھوڑنا ختم کر دے گا تو وہ آہستہ آہستہ خود بخود نیکی کی طرف آئے گا۔ اگر کوئی کافر بھی ہے تو وہ یہ 3 کام کرنا چھوڑ دے گا تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسا اس کے دل میں ایمان ڈالیں گے، ایسا اس کو قرآن سے محبت پیدا کریں گے، اس کے دل میں قرآن کے لیے اس کے دل میں ایسی محبت پیدا ہوگی، ایسا وہ تبدیل ہوگا کہ کافر سے مسلمان بن جائے گا۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی حدیث ہے، اتنا بڑا اس کا فائدہ ہے۔ آپ کو جو میں عمل بتاؤں گی، بس آپ نے یہ 3 کام چھوڑ دینے ہیں، اور اگر آپ مسلمان ہیں تو یہ 3 کام چھوڑ دیں گے تو آپ کے نیکیوں میں اور اضافہ ہوگا، آپ اور اچھے کام کریں گے، اور ہی زیادہ آپ ثواب کمائیں گے۔ تو آج میں جو عمل بتانے جا رہی ہوں بہت ہی آسان ہے، بس آپ نے اگر آپ کے اندر یہ 3 کام ہیں تو آپ نے ان کو چھوڑ دینے ہیں، اگر نہیں ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر جس انسان کے اندر ہیں تو اس کے لیے چھوڑنا مشکل ہوگا، لیکن ناممکن نہیں ہے۔ مشکل کو آسان کام ہم کر سکتے ہیں۔ اللہ سے مدد مانگیں، ہر مشکل کا حل ہوتا ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے۔ تو عمل کیا ہے؟ آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ صبح فجر کی نماز کے بعد استغفار پڑھیں، اور اس کے بعد کام کون سے جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں۔ استغفار میں یہ نہیں کہہ رہی کہ فجر کی نماز کے بعد ہی آپ پڑھیں، جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں اتنا آپ پڑھیں، اور اس کے بعد آپ نے 3 استغفار آپ نے پڑھنا ہے، اور اس استغفار کے پڑھتے ہوئے ہی آپ نے 3 کون سے کام چھوڑنے ہیں۔ سب سے پہلا کام کہ آپ نے جھوٹی قسم اٹھا کر اپنا کام نہیں کروانا۔ مطلب کہ اگر آپ جھوٹی قسم کھا کر، جھوٹی قسم اٹھا کر آپ اپنا کاروبار چلاتے ہیں، اگر آپ سے کوئی بات پوچھتا ہے تو آپ قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ نہیں میں سچ کہہ رہا ہوں، یہی بات ہے، کچھ بھی مسئلہ ہے اس کی جھوٹی قسم اٹھا کر اپنے آپ کو سچا کرتے ہیں، تو یہ کام آپ نے بالکل چھوڑ دینا ہے۔ ایک ہو گیا جھوٹی قسم کبھی آپ نے نہیں کھانی۔ دوسری بات، اگر کوئی مرد ٹخنوں سے نیچے کپڑے پہنے گا، شلوار اس کی اگر پاؤں کے جو ٹخنے ہوتی ہے، پاؤں کی جو ہڈی ہوتی ہے، اس کے نیچے اگر مرد کی شلوار ہوئی تو اس کا بھی بہت بڑا گناہ ہوگا۔ اور جو میں یہ 3 باتیں بتانے جا رہی ہوں، اور جو شخص یہ 3 کام کرتا ہے تو وہ جہنمی ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ بے شک وہ ہر نیکی کا کام کرتا ہو، اس کے اندر اگر یہ عادت ہے کہ وہ ٹخنوں سے نیچے شلوار پہنتا ہے تو پھر وہ جہنمی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ بہت اوپر پہنے، آپ اتنی پہنے کہ آپ کے بس ٹخنے نظر آنی چاہیے۔ کوئی مرد حضرات ہوتے ہیں کہ نماز کے وقت صرف ٹخنوں سے اوپر شلوار کر دیتے ہیں اور پورا ٹائم پاؤں کے نیچے جا رہی ہوتی ہے، ایسا نہیں، آپ اتنی پہنے کہ آپ کے ٹخنے بس ہلکے سے نظر آ رہے ہوں، یہ نہیں کہ آپ بالکل ہی اوپر چڑھا دیں، ہلکی سی آپ نے شلوار کو اپنے ٹخنوں سے اوپر رکھنا ہے۔
ایک جھوٹی قسم نہیں کھانی، اور دوسری آپ نے ٹخنوں سے اوپر شلوار رکھنی ہے۔ تیسری بات کیا ہے کہ آپ نے کبھی احسان نہیں جتلانا۔ اگر آپ مثال کے طور پر، میں آپ کو مثال کے طور پر سمجھاتی ہوں، اگر آپ کا کوئی چھوٹا بہن بھائی ہی ہے، آپ نے کل اس کو، اگر وہ چیز کھا رہا ہے تو آپ چیز کھا رہے ہیں تو وہ آپ سے مانگ رہا ہے تو آپ نے اس کو دے دی، یا مانگے بغیر ہی دے دی، وہ مانگ نہیں رہا آپ نے اس کو دے دی، اور اگلے دن آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ کے پاس چیز نہیں ہے تو وہ کھا رہا ہے، اگر اس نے آپ کو نہیں دیا، آپ اس سے مانگ لیتے ہیں کہ اس طرح احسان جتلا کے مانگتے ہیں، تم نے کل میں نے مانگی بھی نہیں تھی مجھ سے چیز، میں نے تمہیں دی ہے، تو آج تم مجھے نہیں دے رہے، میں نے آپ سے مانگی بھی نہیں، آپ نے مانگی بھی نہیں تھی مجھ سے، میں نے پھر بھی آپ کو دی تھی، اور آج آپ مجھے چیز نہیں دے رہے۔ اس کو کہتے ہیں احسان جتلانا۔ آپ نے اگر اس کو چیز دے دی تو دے دی، آپ بعد میں اس کو کیوں احسان جتلا رہے ہیں کہ میں نے دی تھی تم نے نہیں دی؟ مرضی اس کی دے نہ دے، اگر آپ مانگنا چاہتے ہیں تو مانگ سکتے ہیں، آرام سے مانگ سکتے ہیں کہ تھوڑی سی مجھے بھی دے دیں۔ احسان جتلانے کی کیا بات ہے اس میں کہ آپ کو میں نے دی تھی آپ مجھے نہیں دے رہے؟ یہ 3 کام، احسان نہیں جتلانا، ٹخنوں سے اوپر شلوار پہننی ہے، اور جھوٹی قسم کبھی بھی نہیں کھانی، یہ 3 کام اب آپ چھوڑ دیں تو آپ دنیا آسان ہو جائے گی آپ کی۔ بہت ہی زیادہ مجرب عمل ہے، آپ اس کو ایک دفعہ کر کے دیکھیں۔ آپ جب یہ 3 کام چھوڑیں گے آپ کے دل میں اتنا سکون ہوگا، اللہ تعالیٰ اتنا آپ کو، اور اس کے فائدے بھی بہت ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ صرف آپ یہ 3 کام چھوڑیں گے تو آپ بس بہت نیکدار، بہت آپ نیکی کے کام کریں گے، یہ تو ہے کہ آپ یہ 3 کام چھوڑیں گے تو آپ گناہوں سے بچے رہیں گے۔ اس کے اور بھی بہت فائدے ہیں، استغفار کے، آپ استغفار کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں۔ استغفار کے بہت زیادہ فائدے ہیں، بہت ہی زیادہ، اور آپ جب یہ 3 کام کریں گے اس کے بعد اللہ سے آپ کچھ بھی مانگتے ہیں، کوئی بھی حاجت ہے، آپ گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، اللہ سے ہر ٹائم مانگا کریں کہ اللہ آپ کو کوئی بھی چیز ضرورت ہے آپ اللہ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خود دیں گے۔ تو یہ آج کی ویڈیو تھی، یہ آج کا عمل تھا، تو امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔